ایک ڈرونے خواب سے جاگنے کے بعد میں ایک ریڈ پانڈا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی اصل حالت میں واپس کیسے آئے۔ میں اپنے والدین کی فرما بردار اور اسکول میں ٹاپ کرنے والی ایک پڑھاکو لڑکی ہوتی ہے، مگر اپنے دوستوں کی کمپنی میں یہ تھوڑی شرارتی بن جاتی ہے۔ میں اور اس کی دوستوں کا پسندیدہ سنگرز کا گروپ فور ٹاؤن ان کے شہر میں پرفارم کرنے آ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سب اپنے والدین سے کانسرٹ میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو ان کے والدین انہیں منع کر دیتے ہیں۔ میں کی فیملی اپنے آباء و اجداد کے قدیم ٹیمپل کو مینٹین کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کی اینسیسٹر سن لی ریڈ پانڈا سے ملی ہوئی بلیسنگز کے لیے مشہور تھی۔ ایک رات میں خواب میں کچھ ڈرانی چیزیں دیکھتی ہے اور جب یہ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ ایک ریڈ پانڈا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ میں ڈسکور کرتی ہے کہ اگر یہ کسی چیز سے ایکسائٹیڈ ہوتی ہے تو یہ ریڈ پانڈا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر یہ ریلیکس رہتی ہے تو نارمل ہو جاتی ہے۔ میں اپنے ایموشنز پر قابو پا کر اسکول تو چلی جاتی ہے، مگر اپنی ماں کو اسکول میں اس کی جاسوسی کرتے دیکھ یہ اچانک سے ریڈ پانڈا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مے کی دوستیں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور اسکول کے باقی کے بچے بھی اس کی ٹرانسفارمیشن سے کافی خوش ہوتے ہیں۔ پھر مے اور اس کی دوستوں کو فور ٹاؤن کے کانسرٹ کی ٹکٹس جمع کرنے کا آئیڈیا مل جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے والدین سے چھپ کر کانسرٹ جانے کا پلان کرتے ہیں اور ٹکٹس خریدنے کے لیے مے کے ریڈ پانڈا کی نمائش کر کے اور اس کے مرچنڈائز بیچ کر کانسرٹ کی ٹکٹس جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب مے کی والدہ کو اس کی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ مے کو بتاتی ہیں کہ اس میں یہ پاورز ان کی اینسیسٹر سن لی کی وجہ سے آئی ہیں۔ مے کی والدہ میں بھی یہ پاورز موجود تھیں جو انہوں نے ایک ریچول کے ذریعے اپنے پینڈنٹ میں قید کر لی تاکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکیں۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ سن لی نے یہ پاورز اپنے خاندان اور شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے دعا مانگ کر حاصل کی تھیں اور اس نے اپنی آنے والی نسل میں سے بیٹیوں کو ہی یہ پاورز تحفے کے طور پر دی تھی تاکہ وہ بھی اپنی حفاظت کر سکیں۔ یہ پاورز اسی وقت ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جب یہ کوئی اسٹرانگ ایموشن فیل کر رہی ہو اور کام ہونے پر یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، مگر گزرتے وقت کے ساتھ یہ پاورز ان کی نسلوں کے لیے ایک کرس بن گئی اور انہیں قابو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ریڈ مون کی رات کو ایک ریچول پرفارم کر کے اس کے ریڈ پانڈا اسپرٹ کو اس کی باڈی سے الگ کر کے کسی آبجیکٹ میں قید کر دیا جائے۔ مے اپنی والدہ سے متفق ہو جاتی ہے۔ مے کے اسکول کا ایک لڑکا ٹیلر اکثر اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ مے اور اس کی دوستوں کو اب کانسرٹ کی ٹکٹس خریدنے کے لیے صرف $200 ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ ٹیلر مے کی ریڈ پانڈا کی پاپولیرٹی سے کافی جیلس ہوتا ہے۔ یہ مے کو ایک ڈیل آفر کرتا ہے کہ اگر مے ریڈ پانڈا بن کر اس کی برتھ ڈے پارٹی میں 1 گھنٹے کے لیے آئے گی تو یہ اسے $200 بھی دے گا اور اس کی والدہ کو بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ مے اس کی یہ ڈیل قبول کر لیتی ہے۔ مے کے ریچول کے لیے اس کی نانی اور خاندان کی کچھ اور آنٹیز بھی اس کے گھر آ جاتی ہیں، ان میں بھی ریڈ پانڈا کا اسپرٹ ہوتا ہے۔ ٹیلر کی پارٹی پہ جانے کے لیے مے چپکے سے گھر سے نکل جاتی ہے۔ یہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ فور ٹاؤن کا کانسرٹ اس کے ریچول والے دن ہی ہے۔ یہ سن کر مے پریشان ہو جاتی ہے اور ٹیلر کے تنگ کرنے پہ اس پر غصے میں آ کر حملہ کر دیتی ہے۔ یہاں مے کی والدہ آ کر ٹیلر کے والدین سے معافی مانگتی ہیں اور مے کی دوستوں پر سارا الزام لگا دیتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مے ایک انتہائی معصوم بچی ہے اور یہ لوگ مے کو مینیپولیٹ کر کے اس کی پاورز اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں مے بھی چپ رہتی ہے کیونکہ وہ اپنی والدہ کا دل نہیں توڑنا چاہتی اور اس طرح اس کی اپنی دوستوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ریچول اور کانسرٹ والے دن مے کی دوستیں اس کے بغیر ہی کانسرٹ پہ چلی جاتی ہیں۔ ریچول کے دوران مے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پینڈا پاورز کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی خوش ہے۔ پھر مے اپنی پاورز کو گیو اپ نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی ماں سے لڑ کر کانسرٹ پہ چلی جاتی ہے۔ کانسرٹ میں مے اپنے دوستوں سے معافی مانگتی ہے اور پھر یہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ مے کی والدہ کو مے کی نافرمانی پہ اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ ان کا پینڈنٹ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اپنے ریڈ پانڈا اسپرٹ میں تبدیل ہو کر کانسرٹ میں جا کر مے کو ڈانٹنے لگتی ہیں اور سارے کانسرٹ ہال میں تباہی مچا دیتی ہیں۔ یہاں مے کی فیملی بھی پہنچ کر اپنے ریڈ پانڈا اسپرٹ میں تبدیل ہو کر مے کی والدہ کے اسپرٹ کو قابو کرنے کے لیے مے کی مدد کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ مے اپنی پاورز رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھتی ہے اور اس کی والدہ، نانی اور باقی آنٹیز اپنے پینڈا اسپرٹ کو واپس قید کر لیتے ہیں۔ مے کی والدہ مے کا ڈیسیژن خوشی خوشی ایکسپٹ کر لیتی ہیں اور یہ سب مل کر کانسرٹ ہال کی مرمت کے لیے مے کے ریڈ پانڈا اسپرٹ کا استعمال کر کے پیسے جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح سب ہنسی خوشی ایک دوسرے کی خامیوں کو ایکسپٹ کر کے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں۔